شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے اسلام اور شادی۔ مسلمان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے عمل پر ثواب بھی ملے۔ تو نکاح بھی یا شادی بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اچھی نیتیں ہوں تو الحمدللہ عز و جل اس پر بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ملنے کی امید ہے۔ لہذا ہم اپنے سلسلے میں نکاح کے فضائل اور اہمیت، یعنی شادی کے فضائل اور شادی کی اہمیت، نکاح کسے کہتے ہیں، اور نکاح کے لیے یا شادی کے لیے اگر لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیسا ہو، لڑکی تلاش کرنی ہے تو کیسی ہو، یعنی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں، نکاح سے لے کر آگے تک کے جو معاملات ہیں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، اور سلسلے میں سوال جواب کا بھی ایک مختصر سا وقفہ ہوگا۔ پھر یہ کہ یہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچے گا جہاں طلاق اور اس کے اسباب پر بھی بیان کیا جائے گا، یعنی کہ ہم شادی کو اس طرح اس کام کو کریں جیسا اسلام شریعت ہمیں کہتی ہے۔ ہم شادی کے بعد اس طرح گھر چلائیں جس طرح ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہو یا موت و میت اور اموات کے سلسلے ہوں، ہر ایک کا طریقہ کار اور ہر ایک کا انداز اسلام و شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر معاملے میں یہ غور کرنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اب شادی چونکہ ہمارا موضوع ہے، جب ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، اس کے گھر والے شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپس میں گھر میں مشورے ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا نیت کیا ہوتی ہے، ہم کیوں شادی کر رہے ہیں، ماں باپ کی کیا نیت ہے، جو شادی کر رہا ہے اس کی کیا نیت ہے، جس اسلامی بہن یا لڑکی کی شادی ہو رہی اس کی کیا نیت ہے،
اور وہ اس کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ کسی اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند کرتے ہیں تو آپ کا اس پسند کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی پسند کرنی ہے، آپ کو اپنے گھر کے لیے بہو پسند کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے کیا خاکہ ہے، کیا نقشہ ہے؟ شادی کے بعد کی وہ کیا آپ کی سوچ اور ذہنیت ہے کہ جس پر آپ عمل کرنے کے لیے اس تو میدان عمل میں آ رہے ہیں کہ چلو بیٹا 22 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اس کی شادی کرا دو۔ کیوں کرا دیں؟ اس سے کیا آپ کیا فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شادی سے؟ میں سمجھتا ہوں شاید میرے یہ سوالات ایک تعداد کے لیے ایک نئے سوالات ہوں گے کہ یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی سے پہلے بھی یہ سوچنا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ شادی ہے، کر رہے ہیں، شادی کرتے ہیں سارے، عمر ہو گئی شادی کرنی ہے، کمانا سیکھا ہے شادی کرنی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاح یعنی شادی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، شرعاً نارملی طور پر شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو کرنے والا کون، اس کو نہ کرنے والا کون۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان موضوعات کو اور اس کے ضمن میں بہت سارے موضوعات، مرد کو اپنے یعنی شوہر کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کون سی خصوصیات اپنانی چاہیے کہ یہ خصوصیات اگر ایک شوہر میں ہیں تو وہ ایک اچھا گھر چلا سکتا ہے، بیوی کی اچھی تربیت کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ بنانے کے یوں سمجھیے کہ مدنی پھول آپ کو ان سلسلوں میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہمارا قسط وار ہوگا۔ آج ہم اس کا ایک حصہ بیان کریں گے، اگلی قسط میں اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید آگے کی کچھ بیان ہوگا۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ترتیب وار ہمارا سلسلہ ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے حاضرین و ناظرین سے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اول تا آخر ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے اور اسے مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں میں چونکہ ایک بے چینی ہے، ایک بے کلی ہے، ایک گھبراہٹ ہے، اور ایک تعداد ہے نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہے نہ بیوی شوہر سے مطمئن ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ ہماری سوچوں کا آپس میں کوئی ملنا ہے بھی یا نہیں ہے۔ خاندان دیکھ لیا، یہ باٹے والا تو وہ باٹے والا ہے، یہ میاں والی والا تو وہ میاں والی والا ہے، یہ گجراتی ہے تو وہ گجراتی ہے، یہ پنجابی ہے تو وہ پنجابی ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ پٹھان ہے تو وہ پٹھان ہے۔ ایک برادریوں کے حوالے سے یقیناً ایک چیز دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہے۔ اگر ایک میمن شخص کی شادی کسی اردو اسپیکنگ میں ہوتی ہے تو شرعاً اس کی کوئی منع نہیں ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ذہنی ہم آہنگی، مینٹلی میچنگ، خاندان کا میچ ہونا اپنی جگہ پر ہے، برادری کا میچ ہونا اپنی جگہ پر ہے، آپ کے وہ اسٹیٹس جس کو کہتے ہیں، معیار، یا اس کو آپ کیا کہیں گے، مالی حوالے سے لے لیں، نسب کے حوالے سے لے لیں، اس حوالے سے لے لیں، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ یہ سب دیکھنا نہ دیکھنا۔ لیکن آیا اچھا یہ دیکھتے کون ہے؟ خاندان والے، کہ خاندان، یہ خاندان ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی دیکھنے کی اپنی اہمیت ہے، اپنا اس کا ایک فوائد وغیرہ پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آیا یہ کیونکہ خاندان کب خوشحال رہیں گے؟ جب یہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہم آہنگی ہوگی، جب یہ دونوں میں لڑائی ہوگی، دونوں میں نہ اتفاقی ہوگی، یا آنے والی لڑاکا تیارہ ہوگی اور یہ اپنے شوہر سے اور اپنے اس کے گھر والوں سے لڑنے والی ہوگی، یا داماد جو ہوگا وہ اپنے سسرال سے لڑنے والا ہوگا، الجھنے والا ہوگا، معاذ اللہ کوئی حریص اور لالچی اور بددیانت اور مطلب کہ گھٹیا سوچ والا اگر آ جائے گا، اللہ نہ کرے،
تو ڈیفینیٹلی کہ یہ پورے کے پورے خاندان کے چین و سکون کو برباد کر دیا جائے گا. لہٰذا ان تمام تر پہلو کو یقیناً سامنے رکھنے کی واقعی حاجت اور ضرورت ہے. جس سمت سوچا جاتا ہے مگر کم لوگ اس طرف سوچتے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کی اس طرح کی سوچ اور مینٹلٹی ہوتی نہیں ہے. نکاح کس سے کہتے ہیں پہلے میں یہ وضاحت کرتا. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکات میں نکاح کے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح کی وجہ سے دو شخص یعنی خاوند و بیوی مل کر زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا اسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ نکاح کا مطلب ہے ضم ہونا، ضم ہو جانا، مل جانا. بلکہ نکاح سے عورت و مرد کے خاندان، بلکہ نکاح سے کبھی دو ممالک بھی مل جاتے ہیں، اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں یہ لفظ مشترک ہے، صحبت اور عقد دونوں پر بولا جاتا ہے. نکاح کا رکن زوجین کا ایجاب و قبول ہے، یعنی کہ شوہر اور مرد اور عورت کا ایجاب و قبول ہے. ایک کہتا ہے کہ قبول کیا، دوسرے کا میں نے بھی قبول کیا. آپ کو قبول ہے؟ ہاں مجھے قبول ہے. دیکھو عورت بھی قبول کرتی ہے، مرد بھی قبول کرتا ہے. ایجاب و قبول. شرط اس کے دو گواہ ہیں، نکاح اور ایمان. یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت رہیں گی. ایمان اور نکاح. نکاح بہترین عبادت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نکاح یہ اتنی عمدہ معاملہ ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے. ہمارا دنیا میں آنا ہمارے ماں باپ کے نکاح کی وجہ سے ہوا، ان کا دنیا میں آنا ان کے نکاح کی وجہ سے ہوا. اور اگر نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی خواہشات کو جائز اور حلال طریقے پر پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ انسان درندگی کے ساتھ، جیسے جانور جہاں چاہے منہ مارتا ہے ایسے انسان بھی جہاں چاہے اگر منہ مارتا پھرے گا تو یہ انسانوں کا شہر نہیں رہے گا. یہاں درندگی اور حیوانیت پھیل جائے گی، پھر بیماریاں پھیلیں گی، نسب برباد ہو جائے گا، قوموں کی قومیں ختم ہو جائیں گی، گھر کے گھر ختم ہو جائیں گے، پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا. آج دنیا کے وہ مغربی ممالک جن کی ترقی کے لوگ راگ لاپتے ہیں، ان کا فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہے، ان کا نظام زندگی تباہ و برباد ہے، ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب نکاح کا جو انداز ہے، شادی کا جو انداز ہے جو اسلام اور شریعت نے ہمیں دیا، اس انداز کو جنہوں نے بھی چھوڑا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ہی منطق اور اپنی عقل کے مطابق جو اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں جو انداز اختیار کیا، وقتی طور پر انہیں اس کے تھوڑے بہت فوائد نظر آتے ہیں کہ یار اتنے خرچوں سے بچ جائے گا، اتنے سے بچ جاؤ گے، ڈیورس کریں گے تو یہ ہو جائے گا، چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کون دے وہ کون دے، بہت سارے ریزنس ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو بہت سارے ممالک نے بہت ساری ایسی چیزوں کو لیگل کیا جس کو شریعت انلیگل کر رہی ہے. شریعت اس کو انلیگل کرتی ہے کہ بہترین اور عزت دار معاشرہ بنانے کے لیے. بہت سارے اسباب ہیں، ان میں یہ بھی سبب ہوتا ہے. جن ممالک میں ان تمام اصولوں کو چھوڑا گیا اور وہاں پر ایک مختلف انداز اختیار کیے گئے، آج وہاں پر خودکشی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، گھر ٹوٹنے کی پرسنٹیج زیادہ ہے، نا اتفاقی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، شوہر بیوی کا قتل کر دیتا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر دیتی ہے، بچے ماں باپ کے نہیں ہیں، ماں باپ بچوں کے نہیں ہیں. ایک خاندان ختم ہو گیا. جیسے ہمارے ایک خاندان ہوتا ہے نا، کہ ایک گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں،
بیٹا و بہو ہوتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے. آپ دروازہ بجاتے گھر میں جاتے تو ایک اچھا خاصا گھر میں شور ہوتا ہے، ایک باتیں ہوتی ہیں، سب ملتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. خاندان والے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں خوشی غمی کے موقع پر. لیکن دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ان تمام چیزوں کو جیسے ناپسندیدہ قرار دے کر ایک عجیب سی انڈیویجول زندگی کا تصور دیا گیا. میاں بیوی میں بھی دونوں میں ایک آزادی ہے. شوہر اپنی جگہ ایک آزاد ہے، بیوی اپنی جگہ ایک آزاد ہے، اولاد اپنی جگہ ایک آزاد ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ختم ہوئی تو یہ چونکہ اس کی وہ بیسک چیز اور نکاح کا جو طریقہ کار ہے، نکاح کا جو مقصد ہے، شادی کا جو مقصد ہے، اور اس سے جو معاشرے کی بقا اور نسل کی جو بقا ہے، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ایک مختلف قسم کی لاجکس لا کر، مختلف قسم کی منطقیں لا کر ایک ایسا نظام دے دیا گیا، مغربی دنیا میں پہلے دیا گیا کہ ان کا تو سارا نظام تباہ و برباد ہوا، جو کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے سامنے بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئیں. مگر بدقسمتی یہ کہ مسلمان معاشرہ، اسلام اور قرآن کو ماننے والے بھی اس طرز زندگی کو اختیار کر گئے جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا، جس کی اجازت حدیث نہیں دیتی، جس کی اجازت ہمارا اسلام، ہماری شریعت نہیں دیتی. جب انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ یار یہ بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بڑے کوالیفائڈ قسم کے اور بڑے خوشحال قسم کے لوگ ان کو آپ کو نظر آنے لگے، لیکن پانی کا بلبلا کتنے خوبصورت نظر آ جائے، اس کی زندگی کتنی پھٹا ختم. تو یہ کانسیپٹ بالکل ہمارے سامنے ہونا چاہیے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ یعنی جو آپ نے فرمایا کہ نسل انسانی کی بقا نکاح میں ہے، یہی صالحین اور ذاکرین اور عابدین کی پیدائش کا ذریعہ ہے. نکاح انسان مرد کا صرف انسانی عورت ہی سے ہو سکتا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی دریائی جانور سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح میں ہم جنس ہونا شرط ہے. اب یہاں یہ ہے کہ جنت میں بھی تو نکاح ہوگا، تو جنت میں تو حوروں سے نکاح ہوگا. حوریں تو ہم جنس نہیں ہیں. تو دنیا کا معاملہ الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے. یہ آخرت کی خصوصیت ہے کہ وہاں انسان کا نکاح حوروں سے ہوگا، کیونکہ حوریں جو ہے نا یہ اولاد آدم سے نہیں ہیں. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے تو آدم علیہ السلام کو وہاں کے پھل وغیرہ کھانے کی تو اجازت تھی، مگر حوروں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ حوریں جن سے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، نکاح دین پر مددگار، شیاطین کو ذلیل و رسوا کرنے والا اور دشمن خدا کے مقابلے میں مضبوط قلعہ اور کثرت امت کا سبب ہے، جس کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور امتوں کے سامنے فخر فرمائیں گے. لہذا اس کے اسباب میں غور و فکر کرنا، اس کی سنتوں اور آداب کی رعایت رکھنا، اس کے مقصد و ضرورت کی وضاحت کرنا اور اس کی جملہ باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. نارمل حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور در مختار کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ترک گناہ ہے، اور نکاح سے اپنے آپ کو اور عورت کو حرام سے بچانے کی نیت اور اولاد کا ارادہ ہو تو نکاح کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے. آگے بات کہ نکاح اجر و ثواب کا ذریعہ کیسے بنے گا کہ اپنے آپ کو
اور عورت کو حرام سے بچانے کی نیت اور اولاد کا ارادہ ہو تو نکاح اجر و ثواب کا موجب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ، اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سنت پر عمل اور حکم الہی بجا لانے کی نیت ہو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر صرف خواہش پوری کرنے کی یا حصول لذت کی نیت ہو تو کوئی ثواب نہیں ہے، ایک مباح کام ہے، اور مباح کام یہ اچھی نیتوں سے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی ہمارے اسلامی بھائی یا جو بھی نکاح کرنے کی ذہن رکھتے ہیں تو یہاں ان کو کم از کم یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں کس لیے نکاح کر رہا ہوں، خود کو حرام اور عورت کو حرام سے بچانے کے لیے، حصول اولاد کا ارادہ کرے، سنت پر عمل کرنے کی نیت کرے، حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 18 سورہ نور کے آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ اسی طرح ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا، بڑی خوبصورت اور بڑی معلوماتی بات ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جو اہل و عیال والے تھے، صرف ان کا ذکر ہے جو اہل و عیال والے تھے۔ پھر خود ہی ایک اشکال وارد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انہوں نے تو شادی کی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ نکاح سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا جیسے میں نے آپ کو فرمان بیان کیا، اسی طرح نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سنیے اور ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کریں تاکہ ہمارا نکاح کرنا ہمارے لیے باعث ثواب بنے، حصول ثواب کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ نکاح میری سنت ہے تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے روگردانی کی۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے تو جو شخص میری فطرت یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کو اپنائے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ پھیرے، وہ مجھ سے نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اور بے شک نکاح بھی میری سنت ہے تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرے۔ ایک اور حدیث، اس پر بڑی غور طلب یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یعنی تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح، اب نکاح کے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی محافظ ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے لازم کرے کہ یہ اس کی حفاظت ڈھال ہیں۔ دونوں صورتیں بیان کر دیں نا کہ نکاح کرے کہ نکاح کیا ہے، نگاہ نیچی نگاہ رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کی ترغیب کا سبب آنکھ و شرمگاہ میں فساد کا خوف ہے کہ ان کو فساد سے بچایا جائے۔ جیسے ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب باقی آدھے میں اللہ عز و جل سے ڈرے۔
اس حدیث پاک میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فضیلت کا سبب فساد کو روکنا اور مخالفت سے بچنا ہے، کیونکہ بندے کے دین کی خرابی کا باعث عام طور پر شرمگاہ اور پیٹ ہی بنتے ہیں، تو نکاح ان میں سے ایک یعنی شرمگاہ کے لیے کافی ہے، باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ اب فساد کا جہاں یہاں بیان ہوا تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی توجہ کیجئے اس حدیث پاک میں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں، اب یہاں پر یہ ہے کہ رشتہ جب آتا ہے ہمارے پاس، تو رشتہ جب آتا ہے تو ہمارے دیکھنے کے نظریے مختلف ہیں، یہ دیکھنے کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جن کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو، تو ان سے بیٹیوں کے نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک کی شرح بڑی توجہ طلب ہے، بڑی غور طلب ہے، اور یوں سمجھیے کہ معاشرے کو اگر آپ قتل و غارت گری، بدکاری سے بچانا چاہتے ہیں تو اس حدیث پاک کو بغور پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی جلد 5 صفحہ نمبر 8 پر اس حدیث پاک کی شرح میں بیان کرتے ہیں، اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی، ایک بات، ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، کیونکہ ہر لڑکا مالدار نہیں ہوگا، ہر مالدار لڑکا ہر لڑکی سے شادی نہیں کر لے گا، مالدار لڑکے کے چکر میں لڑکی بیٹھی رہی، مالدار نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بیٹھا رہا، دونوں کی شادی نہیں ہوئی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے بدکاری پھیلے گی، برائی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی، اور اس طرح لڑکی والوں کے لیے ایک ذلت اور رسوائی اور بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے۔ جب اس طرح کے کیسز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب لڑکی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا الٹا سیدھا واقعہ ہو جائے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں، اور فی زمانہ یہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے، یقیناً اس کے بڑھنے میں ہمارے میڈیا کا ایک پورا کردار ہے کہ ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو بھی آپ جس کو میڈیا کا نام لے لیں، انسان کے ایک دبے ہوئے جذبے کو، ایک دبی ہوئی خواہشات کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو اشتعال دیا جا رہا ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ اب وہ اس کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ایک اچھا خاصا انسان انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت پر اتر آتا ہے، اور جس طرح جانور و درندے کسی کی پرواہ کیے بغیر جس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتا بیان کیا جاتا ہے، اور اس وقت بچیوں کی، لڑکیوں کی عزت کا تحفظ ماں باپ کا ایک الگ ٹینشن بنا ہوا ہے۔ یعنی جس معاشرے میں، اس معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، میرے حاضرین دونوں توجہ کریں، میں اس معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں اور ان حالات میں یہ بات کر رہا ہوں جہاں اخبار بتاتا ہے کہ 2 سال کی بچی بدکاری کا شکار ہوئی، 7 سال کی بچی بدکاری کا شکار ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایون کہ 8 ماہ کی بچی تک نہ بچ سکی، میڈیا اس بات کا گواہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ واقعات جس انداز سے ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر اس کے اسباب پر غور کریں
تو نکاح کے معاملے میں جو انتخاب ہے ہمارا وہ اتنا ٹپیکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں تو۔ اب یہاں بات ابھی لڑکے ہی کی کر رہا ہوں، اب یہاں یہ بیان ہوا کہ اگر اس کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو تو دینداری اور امانت داری ایک عام آدمی میں نظر آ جاتی ہے کہ یار یہ نیک آدمی ہے۔ اب یہاں پر لڑکا پسند کرتے وقت کون پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا نمازی ہے یا نہیں ہے؟ یا اب میرے منتی چلے کہ ناظرین خود غور کر لیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ ہونے والا داماد نمازی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بعض گھرانوں میں، بعض خاندانوں میں اور بعض قوموں میں تو داڑھی والا اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا داڑھی والا آدمی ہے تو مذہبی آدمی ہے۔ تو اس طرح کی جب سوچیں پیدا ہوں گی، پھر گھر میں ٹی وی آزادی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے چینل پر کوئی ہماری روک ٹوک و پابندی نہیں ہے۔ گھر میں ایک بے شرم اور بے حیا آدمی اگر گھر میں آ جائے تو ہم دھکے مار کر نکال دیں، اور یہ بے شرمی کا ملغوبہ، بے حیا کا ملغوبہ مختلف چینل کے ساتھ گھر میں پڑا ہوا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے بچے اس پر کیا دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں، اور پھر آگے جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ پتہ ہیں، میڈیا بتا رہا ہے، اخبار بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں، کتنے واقعے تو دب جاتے ہوں گے دنیا بھر میں۔ اس وقت چونکہ چینل دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، میں صرف پاکستان کے کلچر پہ بات نہیں کر رہا، امریکہ پیچھے نہیں ہے، یو کے یورپ پیچھے نہیں ہے، ہند پیچھے نہیں ہے، بنگلہ دیش چلے جائیے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں چلے جائیے، اگر میں کہوں کہ بے حیائی کہاں نہیں ہے تو غالباً یہ غلط نہیں ہے، ہر جگہ بے حیائی کا دور دورہ ہے، کم و بیش جو بچنے والے بچے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایسی بدکاریاں ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ خاندان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کریں گے۔ یہی ہے، یہی مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، جس کا آج کل ظہور ہو رہا ہے، اور یہ چند برسوں پہلے مفتی صاحب نے لکھا ہے جبکہ میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، حالات اتنے خراب نہیں تھے، اور اب تو بالکل حالات ایسا تھے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نکاح کرنے کے یہ جو مقاصد ہیں، نکاح کرنے کے یہ جو اسباب ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نکاح کروا دیں۔ آج کل ایک کلچر اور ہے کہ لڑکیاں جلدی نکاح نہیں کر رہی، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ ماں باپ بھی بہت خوش ہیں، میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ اتنی مطلب کہ بے باکی کے دور میں ہم نے آخر اپنی اولاد کو اتنا آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر اولاد شادی کی عمر کی ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی شادی کر سکتے ہیں ہم، میرا مشورہ ہے کہ شادی کر دیجئے، بچوں کا ذہن بنائیے۔ شادی کے بعد بھی تربیت تو کرنی پڑتی ہے نا، تو تھوڑی تربیت میں زیادہ وقت دے دیں گے، لیکن ایک بہت بڑے اس دور میں فتنے سے بچنے کا ایک نمایاں اور اہم ذریعہ ایک شادی ہے۔ اگر ہم بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں، اور اپنی شادیوں کو ہم سستی اور آسان کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے میں بہت ساری برائیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، رات میں یہیں گزارتے کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو پیش کر سکوں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نیز اگر نکاح کر لوں تو اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا جو مجھے بھی ملی ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر دل میں سوچا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ یا اگر اب کی بار ارشاد فرمایا تو میں ضرور نکاح کر لوں گا،
چنانچہ تیسری بار ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کی کہ یا آقا میرا نکاح کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ عرض کی آقا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے گٹلی بھر سونا جمع کرو، گٹلی بھر سونا جمع کرو۔ چنانچہ وہ سونا جمع کر کے انہیں بنی فلاں کی طرف لے گئے اور ان کا نکاح کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے ولیمے کے لیے 1 بکری کے پیسے جمع کیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار نکاح کے لیے فرمانا نفس سے نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح کی فضیلت کتنی ہے کہ آقا بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں نکاح کی ضرورت محسوس کی ہو تو ان کا نکاح کروا دیا۔ مگر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ دیکھیں کہ نکاح آسان کتنا تھا، اس پر غور کر لیں آپ۔ آج اگر لڑکے کا نکاح کرنا تو لڑکے کو پہلے مطلب چھوٹی موٹی رقم میں تو لڑکا بھی نکاح نہیں کر سکتا یار، اس کو نکاح کرنے کے لیے کتنا روپیہ جمع کرنا پڑتا ہے، کتنی اس کو دولت جمع کرنی پڑتی ہے، سب کو منہ دینا ہے، خاندانوں کی دعوت ہے الگ، یہ دعوت ہے الگ، وہ دعوت ہے الگ۔ غریب بچہ ماں مانگتی ہے، ماں کہتی ہے میرے کو کیا دے گا، ارے ماں شادی تو کر لینے دے، یہ بیچارہ روڈ پر آ گیا ہے۔ بہن بولتی ہے بھائی میرے لے کیا آئے گا۔ ایک اخلاقی طور پر محبت بھرے انداز سے ماں بہن بھائی وغیرہ کو تحفہ تحائف دینے کا میں یہ انکار نہیں کرتا، لیکن میں ایک جنرل خوشطبعی کے طور پر ہی لے لیں اور سمجھانے کے طور پر بھی لے لیں کہ کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس بیچارے کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کیا اس کا مسئلہ، ولیمہ کہاں سے کرے، چھوٹا موٹا ولیمہ کرے تو بولتا باتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا ولیمہ کرو تب بھی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹا ولیمہ کرو تب بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اتنا کھلاؤ تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، تھوڑا کھلاؤ تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو 2 پیسے جیب میں بچ گئے نا، لوگ باتیں کریں یہ اچھا، کہ کنگلا ہو گیا نا پھر لوگ باتیں کریں یہ اچھا۔ کوئی ایک نفع تو پکڑ لیں، 2 پیسے بچا کر باتیں سن لیں بھائی، قرضہ چڑھا کر بات سننا کیسا، وہ بھی سود پر۔ تو دیکھیے نکاح اور ولیمہ کتنا اچھا تھا کہ گویا کہ گٹلی بھر سونا لے کر اس کی رقم دے دی گئی اور نکاح ہو گیا، 1 بکری ذبح کر دی گئی، نکاح ہو گیا۔ تو اتنے تو جانور چاہیے تھے، اتنی تو مرغیاں چاہیے، اتنی ڈشیں چاہیے، اتنی وہ چاہیے، تب جا کر ولیمہ ہو گیا۔ یعنی ولیمہ کرنے جیسے حج کرنے والا دفعہ سوچتا ہے کہ یار حج کے پیسے تو پورے کر لوں گا لیکن واپسی میں یہ ہدیے لانے پڑیں گے سسرالیوں کے لیے، یہ تو آدھا خرچہ تو اسی کا نکل جائے گا۔ تو وہ یوں سمجھے کہ حج کے کرائے اور حج کے 5 لاکھ روپے میں 5 لاکھ اور پلس کرنے پڑتے ہیں، 3 لاکھ 2 لاکھ اور پلس کرنے پڑتے ہیں کہ یار اتنا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم نے ہی ایسا معاشرہ ڈیولپ کیا ہے۔ ہمیں اپنے اس معاشرے میں موجود اخلاقی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی کوشش کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اسلام اور شادی، تاکہ شادی آسان ہے، شادی سستی ہے، شادی کے لوازمات پورے کیے جا سکتے ہیں، شادی بآسانی کی جا سکتی ہے، نہیں ہو رہی میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کی جا سکتی ہے، شادی حصول ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے۔ آج کا یہ سلسلہ ہم یہیں پر موقف کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے شادی کی فضیلت، نکاح کی فضیلت، اس کے ثواب کا ذریعہ، اچھی نیتیں، قرآن کیا فرماتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں، اور شادی کے لیے اگر لڑکی والوں نے کوئی لڑکا تلاش کرنا ہے
یا کوئی ایسا نیک پرہیزگار رشتہ آتا ہے تو ان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، اور اگنور کرنے کی صورت میں، منع کرنے کی صورت میں، دولت مند لڑکا ڈھونڈنے کی صورت میں، اس طرح کی صورتوں میں کس طرح کے فتنے فساد ہمارے معاشرے میں برپا ہو سکتے ہیں، جو کہ صرف اس گھر کو افیکٹ نہیں کرتے، پورے معاشرے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کو اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے میں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہو تو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے جو منگنی کرنا ہے اس کے شریعت کے لحاظ سے وہ جائز ہے کیا؟ منگنی جائز ہے۔ منگنی ایک طرح سے بات پکی کرنا ہوتی ہے، لیکن دیکھیں بات پکی کرنا یہ تو ہو گیا، لیکن منگنی کے جو رسومات ہیں ہمارے ہاں جو رائج ہیں، کلام اگر اس پر کرنا چاہتے تو وہ ایک موضوع الگ ہے، کہ ہمارے عموماً منگنی جس کو ہم سگائی کہتے ہیں، بات پکی کرنا کہتے ہیں، تو یہ تو چلے دو خاندان کے بعض لوگ مل گئے اور جو ایک شرعی طریقہ کار ہے لڑکی دیکھ لینے کا، لڑکا بھی اگر لڑکی کسی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، تو وہ سب ہو گیا اور چلا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، اوکے، قبول ہے۔ اب دو گھروں میں آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لڑکی پسند آ گئی، ہمیں لڑکا پسند آ گیا، تو یہ تو منگنی ہو گئی اور ایک پکی ہو گئی، ایک سگائی ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں اس کی پوری تقریب ہے، تقریب کا ایک اپنا انداز ہے۔ تقریب کا ایک اپنا انداز یہ ہے کہ باقاعدہ ہال بک ہوگا، گھر کے اندر ایک فنکشن ہوگا، پھر لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ آئے گا، ماں باپ اپنی بیٹی کو سجا دھجا کر، بھائی اپنی بہن کو سجا دھجا کر منچ اسٹیج پر ہال میں لائیں گے، لڑکی کرسی پہ بیٹھے گی یا صوفے پہ بیٹھے گی، آج کل پتہ نہیں کس پہ بیٹھتے پتہ نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا دعوت و شادیوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن ایک تصوراتی طور پر عرض کر رہا ہوں، بیٹھیں گے، لڑکا بھی شاید اب بھی آ کر ساتھ بیٹھتا ہو، پھر کیا ہوگا، دونوں کے خاندان ایک اسٹیج پہ جمع ہوں گے، بے پردگی کا وہ طوفان ہوگا، ہنسی مذاق کا وہ طوفان ہوگا، غیر شرعی طور پر الامان والحفیظ۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اب ایک تقریب آئے گی جس کے اندر لڑکے کو کہا جائے گا لڑکی کو انگوٹھی پہنا، اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنائے گی۔ اب یہ اجنبی مرد اور عورت ایک تو منچ پہ جمع، اسٹیج پہ جمع ہے، خاندان کے جو مرد اور عورت اجنبی جو جمع ہوئے، بے پردگی ہو رہی ہے، پھر اس کی مووی بن رہی ہے۔ ناجائز کام کی مووی بنانا بھی ناجائز ہے، تو یہ مووی بنی، اب یہ اجنبی لڑکا اور لڑکی، لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، یہ دونوں ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام۔ پھر بے شرمی اور بے حیائی کا ماتم یہ کہ یہ بڑے بوڑھے، اس میں بعض سفید داڑھی والے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بانچے کھول کے دانتیں نکال کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پھر گروپ فوٹوگرافی ہوتی ہے، ناچنا گانا الگ ہوتا ہوگا، بے حیائی کے نت نئے انداز اختیار کیے جاتے ہوں گے اور ریکارڈ توڑے جاتے ہوں گے۔ تو یہ ساری صورتحال کو کون ذی شعور، مذہبی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دین اور اسلام کو کچھ نہ کچھ سمجھنے والا، اس کو کیسے جائز کہے گا؟ کیسے، مطلب کہ اب مثال کے طور پر ایسی کو تقریب ہو رہی ہے، چلے میں اپنے مدی چلے کے ناظرین حاضرین ایک سوال کرتا ہوں، ایسی کو تقریب ہو رہی جس کا بھی میں نے نقشہ کھینچا، ایک امامہ سر پر سجائے، چہرے پر داڑھی سجائے، ہاتھ میں تسبیح لیے، اگر ایک اسلامی بھائی کوئی بھی مولانا مذہبی شخص اس طرح اگر کھڑا ہے، سر پر پیشانی پر نماز کا نشان ہے اور وہ اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اسی اسٹیج پر کھڑا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کمنٹس پاس کیے جائیں گے؟ کوئی تو ہوگا جو اسے کان میں جا کر بولے گا یار مولانا تم کو تو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا یار، کوئی تو ہوگا یار آئیں کے ڈانا ہوا ہے نا، ہاں یار آپ ادھر کیا کر رہے ہو، یہ آپ کی جگہ ہے۔ تو یہ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان میں ایک تعداد ہے جو اس بات کو تو سمجھتی ہے کہ یار یہ مذہبی آدمی ہے، یہ جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز سمجھتا ہے، یہ شکل صورت خوف خدا والا آدمی لگتا ہے، شرم و حیا والا شخص لگتا ہے، اس کا یہاں کام نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہوا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر
ایسے آدمی کا جب وجود پسند نہیں ہے تو یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جگہ ایسی رہی نہیں ہے جہاں پہ ایک ایسا مذہبی عزت دار آدمی کھڑا ہو سکے. اب آپ نہیں بولنا کہ ہم کو عزت دار سے نکال دیا, میں اسے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ایسے شخص کے بارے میں انگلیاں اٹھیں گی, آپ کے بارے میں انگلی کیوں نہیں اٹھے گی اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. یعنی جو اس نے سفید لباس پہنا ہے اس کے دامن پر ہلکا سا کالا داغ بھی نظر آتا ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کا پورے کے پورا لباس کالا ہو چکا ہے, کہ آپ کو کوئی داغ ہی نظر نہیں آتا, کوئی دبا ہی نظر نہیں آتا. اس پر اٹھی ہوئی ایک انگلی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, تو آپ کے اوپر کیا ہاتھ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور تو اس طرح مطلب بات پکی ہو گئی, ایک شرعی انداز سے بات پکی کریں. پھر دوسری بات میں آپ سے پوچھوں, مطلب چاہیں کہ ناظرین سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے بچے کا نکاح کرنے کے لیے آگے آئے, شادی کا ارادہ کیا, آپ نے معاشرے کے 2-4 افراد سے مشورہ کیا, کچھ تجربے کار لوگوں سے مشورہ کیا, یا نا بات چیت پوچھتے ہیں یہ کیا. پوری شادی کی تقریب میں کبھی کسی مفتی سے مشورہ کیا آپ نے؟ کسی عالم سے مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی شادی یوں کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے, ہم اپنے شادی کے اس طرح کے انتظامات کر رہے ہیں, اس طرح یہ دے رہے ہیں, اس طرح ہم لے رہے ہیں. بعض لینا دینا ناجائز ہے, لیکن ہر لینا دینا ناجائز بھی نہیں ہے. اس کی صورت الگ ہے. موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی کسی سلسلے میں بیان کروں گا میں کہ کون سا لینا دینا جائز ہے اور کون سا لینا دینا ناجائز ہے, کون سا لینا دینا شرعاً درست اور کون سا لینا دینا برا ہے. انشاءاللہ یہ پورا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, ہو سکتا ہے کسی سلسلے میں اس پر بھی بیان کیا جائے. تو میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایک فیملی ڈاکٹر رکھا ہے نا, اس طرح ایک فیملی عالم صاحب رکھ لیں, اور اپنی زندگی گھر بار کے معاملات میں اس عاشق رسول خوف خدا والے عالم دین سے مشاورت کا سلسلہ رکھیں. وہ خوف خدا والے ہوں, عاشق رسول ہوں, اور صحیح بات کرنے والے ہوں. اس طرح کے معاملات انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری. سر, شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دعوتوں میں یا ایک دوسرے کے گھر پہ جا کے ملتے ہیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو ہے نا یہ اجنبی مرد اور عورت ہیں. نکاح ہونے کے بعد ہی ان کے اندر وہ مطلب احکام شروع ہوں گے نا کہ اب ان میں پردہ نہ رہا, میاں بیوی ہو گئے. جب تک نکاح نہیں ہو جاتا, یہ میاں بیوی نہیں بن جاتے, نہ وہ اس کی صحیح ساس بنی, نہ وہ اس کا داماد بنا, نہ وہ اس کی بیوی بنی, نہ وہ اس کا شوہر بنا. یہ اس میں مسائل ہیں, تو اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا, یہ ناجائز ہی ہے. اور اس طرح یہ بے پردگی ناجائز ہے, اور ملنا جلنا یہ اجنبی مرد اور عورتوں کا آپس میں. پھر مصیبت یہ ہے کہ پھر یہ لے کر گھومتے ہیں. اچھا, لے کر گھومتے نہیں ہیں, اس میں بعض شریف لوگوں نے اپنا ایک ایسا انداز جو اس کو کچھ برا سمجھتے بھی ہیں, انہوں نے ایک تھوڑا سا اپنے طور پر مہذب, لیکن یہ مہذب نہیں ہے, غلط انداز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ نکالا ہے کہ لڑکی کو ماں باپ اور اس کے بھائی بہن وغیرہ لینے چلے جاتے ہیں, گھر پہ بلاتے ہیں منگیتر کو, منگنی والی لڑکی کو دعوت کھلاتے ہیں, کھلانے کے بعد چھوڑنے بھی لڑکا جاتا ہے, چھوڑنے بھی لڑکا جاتا ہے, اور یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. یا پھر اس کی بہن ساتھ جاتی ہے, وہ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھتی ہے اور منگیتر کو اس کی اگلی سیٹ پہ بٹھا دیتی ہے, اور پہلے چائے پانی آئس کریم وغیرہ کی ترکیب بنتی ہے, پھر لڑکا چھوڑواتا ہے گھر کے, اور اس راستے میں بہن تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بات کر لو. یہ سب فلموں ڈراموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہم لوگوں کا. اور اس طرح مطلب کہ مشہور یہی ہوگا کہ بہن چھڈلے بھی ہے بیگی, مگر وہ ساری ترکیبیں ہوتی ہیں. ایریا فکس ہوتا ہے, پان والا فکس ہوتا ہے, آئس کریم کی دکان فکس ہوتی ہے, سارے فکس ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ میرے کو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ایسا ہو رہا ہے نا. تو اب یہ خالی دنیا کو دھوکہ دینے سے کیا فائدہ؟ اب دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسی کئی منگنی والی لڑکیوں کی منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. اب آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن
منگیتر کے ساتھ چند مرتبہ اکیلی آئی گئی اور اللہ نہ کرے اس کی منگنی ٹوٹ گئی، وہ غلط ہی ہو رہا تھا، اب اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹ گئی، کیونکہ اب اس طرح بے تکلفی ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، لڑکی نے کچھ بول دیا منگیتر کو، لڑکے کا وہ گیا یار یہ تو عجیب لڑکی ہے، 2-4 دفعہ مطلب کہ گھما پھرا چکا، اب یا لڑکے نے کچھ ایسی بات کر دی جو لڑکی کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے اڑی کر لی کہ میں نہیں شادی کرتی کہ یوں بولتا ہے، وہ بولتے میں نہیں شادی کرتا یوں بولتی ہے۔ اب یہ جو منگنی ٹوٹے گی نا یہ اچھے انداز سے نہیں ٹوٹی، اب یہ اچھا انداز ٹوٹی نہیں، تو اب جب بازار میں بات آئے گی نا تو یا تو اللہ نہ کرے لڑکی پر کوئی تہمت لگا دی جائے گی کہ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں تھا، یا لڑکے پر تہمت لگا دی جائے گی کہ یہ لڑکا یوں صحیح نہیں تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ منگنی کے بعد جب آپ دوبارہ اپنی لڑکی کی بات لے کر نکلیں گے نا تو سب ہمارے ایک کلچر ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی منگنی ٹوٹی کیوں، اب منگنی ٹوٹنے کے لیے اس سے رابطہ کیا جائے گا یا منگنی ٹوٹی، کہ آپ نے لڑکی سے منگنی کیوں توڑوائی، تو اب وہ یہ تو نہیں بول سکتے کہ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں تھے، ہمارا خاندان اچھا نہیں تھا، ہمارا لڑکا چرسی موالی تھا، یہ سو تو نہیں بولیں گے۔ اب لڑکی کی ماں بھی گئی، لڑکی بھی گئی، اس کا پورا خاندان گیا کہ یہ بس بچہ لیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یہ ایک جملہ بول کر بس اب زیادہ نہیں ہم سے غیبت ہو جائے گی، ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے، بس اللہ نے ہم کو بچہ لیا۔ اب آپ نے اس کی برائی کرنے میں کسر کیا چھوڑی، سب کچھ تو اب جو آدمی سوچ سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں بول دیا، تو آپ نے کسر کیا چھوڑی۔ تو ایسی ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اچھا جو بات میں ابھی کر رہا ہوں یہ بات ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے اور میں ایک تصوراتی واقعہ بیان کروں گا، ایسا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے۔ آئے دن رشتے ٹوٹ رہے، اس وقت تو آئے دن رشتے ٹوٹ رہے ہیں، منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، بلکہ نکاح ہو گئے رخصتیاں نہیں ہوئی تو بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر کیا ماں باپ کو ایسا لگتا نہیں ہے، یعنی آپ کسی ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ اپنا موبائل بھول گئے، آپ کو بے چینی ہوگی؟ آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کا پرس رہ گیا، آپ کو بے چینی ہوگی؟ آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کی بیٹی رہ گئی، آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی بچی رہ گئی، آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ 100% ایک پرایا مرد ہے۔ حیرت ہے اس بھائی پر کہ جس کی بہن پرائے مرد کے ساتھ جا رہی ہے، گلی کے لڑکے کے ساتھ جائے تو وہ بھائی بہن کو بھی مار دے، بھائی لڑکے کو بھی مار دے، غیرت کے نام پر دونوں غلط کر رہا ہے، اس نے بھی غلط کیا تو یہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن میں غیرت کے نام پر کہہ رہا ہوں۔ مگر یہی کیسی غیرت تھی آپ کی کہ آپ نے اٹھا کر اپنی بہن کو سجا کر غیر مرد کے ساتھ منگیتر کے نام پر آپ نے بھیج دیا، اور وہ گھما پھرا کر سمندر سی سائڈ ادھر ادھر لے کے جا رہا ہے، پھر ساتھ اپنے دوستوں کو۔ اب دوسرا کلچر یہ کہ اس طرح دوست لے کے جا رہے ہیں، وہ اس کی منگیتر کو لے کر آئے گا، وہ اس کی منگیتر کو لے کر آئے گا۔ گھروں میں دعوتوں کی تو بیوی کو دعوت الگ دی جا رہی ہے، تو کہ یار تمہاری منگیتر تو ہے نا، آدھی بیوی تو ہے نا، اس کو بھی لے آنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے جو اہم افراد ہوتے ہیں، عزت دار جو لوگ کہلاتے ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کو لوگ سنتے سمجھتے، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، کمیونٹیز کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔